امریکہ کا چین پر امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے تجارتی دھوکہ دہی کا الزام۔ رپورٹ کے مطابق چینی اشیاء 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ پہنچائی گئیں، جن میں بھارت، اسرائیل، کینیڈا، میکسیکو، جاپان، جنوبی کوریا، برازیل، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ترکیہ، کمبوڈیا، لاؤس اور میانمار شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سالانہ $303 ارب تک غیر قانونی ترسیل کا تخمینہ لگایا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شیئر کی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے تصدیق کی ہے کہ مکہ معاہدے میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ مکہ معاہدے میں دیگر ممالک کی شمولیت کی گنجائش ہے۔ بولے، ہماری ترجیح یورپی یونین نہیں ہے، یورپ وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ دورہ ترکیہ کے دوران لیبنان سے متعلق بات کی۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہنا تشویش کا باعث ہیں۔ شام کے استحکام کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کے المخا بندرگاہ پر آپریشنز معطل ہو گئے۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ المخا بندرگاہ میں حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حملوں کے بعد بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا۔ ایرانی فضائیہ کے 3 پائلٹس قطر کی قید میں ہیں۔ ایران کا الزام، ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی سے صورتحال واضح کرنے میں مدد کی اپیل۔ ایرانی فوج کی گمشدہ افراد کی تلاش سے متعلق کمیٹی کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے ICRC کے صدر کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ Su-24 جنگی طیارے 2 مارچ کو قطر میں واقع دشمن کے فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ آج اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر بارش کا امکان۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم، کالا باغ، چشمہ اور توسا بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ باقی دریاؤں میں صورتحال معمول پر ہے۔ آزاد کشمیر میں عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر پاکستان اور آزاد کشمیر کو لڑوانا چاہتے تھے، ان کے لیے شکست فاش ہے۔ افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے الزامات لگائے، جہاں وہ جیت گئے وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے۔ سندھ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں 17 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن بسیں اور سڑکیں خستہ حال ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں صفائی کا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی کیونکہ وہاں گندگی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایکس پر لکھا، نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا۔ عوام نے 2024 اور 2026 دونوں انتخابات میں نون لیگ کو مسترد کیا۔ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے غیر آئینی حکومتیں تو بنائی جا سکتی ہیں لیکن نون لیگ کبھی بھی عوام میں مقبولیت اور پاکستانیوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گی۔ آزاد کشمیر کی حکومت کیسے بنے گی، کام کیسے کرے گی، اہم عہدوں سمیت کئی امور پر مشاورت۔ مری میں نواز شریف کی زیر سربراہی کشمیر سے متعلق اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی، قائد ایوان کے انتخاب اور دیگر اہم پارلیمانی عہدوں پر تفصیلی غور۔ وزیراعظم کے لیے شاہ غلام قادر کے نام پر اتفاق، حتمی اعلان نواز شریف کریں گے۔ چودھری طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی دوڑ میں شامل۔ خواتین کی مخصوص سیٹوں کے لیے ماریہ اقبال، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثار عباسی اور سہرش قمر شامل۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے راجہ شاداب سکندر، جبکہ علماء و مشائخ کی سیٹ کے لیے پیر مظہر سعید کا نام زیر غور۔ اوورسیز کی مخصوص سیٹ کے لیے راجہ محمد جاوید کا نام فائنل ہونے کا امکان۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل مکمل، نون لیگ 25 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ باغ کے نتائج سامنے آنے کے بعد نون لیگ کی مجموعی سیٹوں کی تعداد 25 اور پیپلز پارٹی 12 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر
آزاد کشمیر میں باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ ہوئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حلقہ L15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر نے اپنے حریف نون لیگی راجہ مشتاق منہاس پر 1900 ووٹوں کی برتری حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ حلقہ L16 باغ 3 میں نون لیگی امیدوار سردار میر اکبر خان نے 20,793 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ بزدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ آپریشن کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ لاہور میں نوجوان کی غفلت 5 جانیں لے گئی۔ تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد پر چڑھ دوڑی، 2 راہگیر اور کار سوار 3 افراد جاں بحق۔ ہربنس پورہ کنال روڈ پر اندھوناک حادثہ، تینوں کار سوار نوجوان کزن تھے۔ 11 برس کا ایان اپنی فیملی کے ساتھ کویت سے آیا تھا۔ ایک شخص کا قتل ہوا، والد خاندان شہر والے پریشان ہیں، تحقیقات کریں، جو حقائق ہیں سامنے لائیں۔ میر رضا قتل کیس میں سست روی پر کراچی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا اظہار تشویش۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد پر تفتیش مکمل ہونے تک شہر سے باہر جانے پر پابندی، تفتیش میں مکمل تعاون کی ہدایت۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ کیس میں 35 افراد سے تحقیقات جاری ہیں، ابھی تک کوئی ملزم نہیں ملا۔ محمد احمد کا بیان بطور گواہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقتول کے وکیل جبران ناصر نے کہا مقتول میر رضا کے قاتل کو زندہ پکڑا جائے، کسی کو قاتل قرار دے کر مار نہ دیا جائے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل شدید متاثر۔ ٹرانسپورٹرز کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے مذاکرات ناکام۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد آوان نے اعلان کیا کہ آج وفاقی، پنجاب اور سندھ حکومت کے نمائندوں سے گورنر ہاؤس میں مذاکرات ہوں گے۔ مطالبات کی منظوری تک پرامن ملک گیر ہڑتال جاری رہے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، پیٹرولیم ڈیلرز کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا بھی حکومت سے مارجن بڑھانے کا مطالبہ۔ OMCs نے وزیر پیٹرولیم کو خط لکھ کر پروفٹ مارجن میں فوری اضافہ کرنے پر زور دیا۔ خط کے مطابق OMCs گزشتہ 3 برس سے پروفٹ مارجن میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں، تاہم اس حوالے سے تاحال مطلوبہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ OMCs کا موجودہ فی لیٹر پروفٹ مارجن 7 روپے 87 پیسے ہے، جس میں مزید 2 روپے 23 پیسے کا اضافہ مانگا گیا ہے۔